کیا ہے صورت کا۔ قریش کو احسان شناس بن کر خانہ کعبہ کے رب ہی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قریش کے تجارتی دوروں کی برکت خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آیات 3 اور 4 میں لہٰذا قریش کو بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سورہ مبارکہ غالباً سورہ فیل کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ نمبر 107 سورہ المعون ہے۔ اس کے اندر 7 آیات موجود ہیں، مکی صورت ہے، 2 پیراگراف ہیں اس کے اندر۔ اس کا مرکزی مضمون ہے قریشی لیڈر منکرین قیامت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ اللہ کا حق ان سے صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے اور نہ بندوں کا، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پہلے پیراگراف میں بتایا گیا آخرت کو جھٹلانے والا عدل اجتماعی کا نظام قائم نہیں کر سکتا، اور دوسرے پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ خدا کا صحیح حق ادا نہ کرنے والا ریاکار بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اور سورہ معاون اعلان عام کے بعد غالباً 4 نبی میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں سرداران مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سورہ 108 سورہ الکوثر ہے، اور اس میں 3 آیات، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کو ہم نے 3 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے۔ اور اس کا جو ہے مرکزی مضمون یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بلائی بشمول حوض کوثر، خانہ کعبہ کی فتح اور ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی۔ تمام دشمنوں کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیجیے۔ کوثر کی خوشخبری دی گئی پہلی آیت میں، جو کہ پہلا پیراگراف ہے۔ دوسری آیت میں توحید عبادت کی ہدایت کی گئی، دوسری آیت میں دوسرا پیراگراف، اور تیسرے پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 3 میں دشمنوں کی شکست کی پیشن گوئی کر دی گئی۔ سورہ الکوثر قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ یہ صورت انتہائی دل شکن حالات میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے انتقال پر قریش کے سردار عاص بن وائل نے ابتر کہا تھا۔ سورہ 109 سورہ الکافرون ہے، اس کے اندر 6 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 3 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا، اور اس کا مرکزی مضمون غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار و اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پہلا پیراگراف آیات 1 تا 3 پہ محیط ہے، جس میں توحید کا انکار کرنے والوں میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا بتا دیا گیا، اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ دونوں فریق اپنے موقف پر قائم ہیں 4 اور 5 آیت میں، اور آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین۔ اور پھر اس میں سورہ الکافرون جو اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 110 نمبر سورہ نصر ہے، اس کے اندر آیات ہیں جی 3، اور یہ مدنی صورت ہے، فتح مکہ۔ اب یہ کہ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ فتح اور نصرت کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور استغفار بھی ضروری ہے۔ فتح و نصرت کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور استغفار بھی ضروری ہے۔ اور پہلا پیراگراف جس میں احسان کرنے کا کہا گیا کہ فتح مکہ نصر اللہ اللہ کی مدد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ فتح مکہ اللہ کا یہ احسان ہے اور اللہ کی مدد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ وذات احسان کہ تمام بلاد عرب کا مشرف با اسلام ہونا بھی اللہ کی مدد ہی سے ممکن ہوا ہے۔ اور تیسرا پیراگراف آیت نمبر 3 پہ محیط، جس میں بتایا گیا احسان شناسی کا مطالبہ پھر کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جو ہے علم حاصل کر کے اس کی تسبیح، اس کی حمد اور استغفار کیجیے۔ زمانہ نزول اس کا یہ سورت چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے اس کو مدنی اس کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حجت الوداع کے موقع پر منی میں نازل ہوئی۔ سورہ النصر آخری مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب تفسیر حدیث نمبر 7731 میں یہ درج ہے۔ غالباً اس کے بعد بعض چند متفرق آیات ہی نازل ہوئیں۔
اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخت سفر باندھنا ہے۔ اگلی سورہ مبارک سورہ اللہب ہے۔ یہ 5 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت، اور پیراگراف اس کے اندر 2 ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون اسلام میں نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور حسن عمل پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پرست، بخیل، دشمن اسلام، قریبی رشتہ دار اور اس کی سازشی بیوی بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ پہلے پیراگراف آیات 1 سے 3 میں ابو لہب کے برے انجام کی پیشگوئی کی گئی، اور دوسرے پیراگراف میں آیات 4 اور 5 میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیشگوئی کی گئی۔ زمانہ نزول ابی لہب غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں اعلانیہ تبلیغ کے بعد 4 نبوتیں نازل ہوئی تھی، جب آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کی، جب ابو لہب نے آپ کے لیے تبلک کے الفاظ استعمال کیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4687 میں یہ بات ہمارے پاس آئی ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے 7 سے 10 نبی نظر بند کر دیا گئے تھے، اور جب ابو لہب نے خود اپنے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ 112 میں سورہ جو 112 ہے سورہ اخلاص ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل ہے اور مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 2 پیراگراف ہیں۔ مرکزی مضمون اس کا حمد اور حمد پر مشتمل صفات سے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں آیات 1 اور 2 شامل ہیں، جس میں احد اور صمد کی 2 مثبت صفات سے توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں 3 اور 4 آیات نمبر 3 اور 4 میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی منسوب کردہ 3 منفی صفات سے ذاتی باری تعالیٰ کی برات کی گئی ہے۔ زمانہ نزول اعلان عام کے فوراً بعد غالباً 4 نبیوں میں یہ صورت نازل ہوئی، جب 9 مسلم صحابہ کے لیے مخالفین کے شرکا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی صورت کے ایک لفظ احد کی بازگشت دور ستم کے آغاز کے بعد حضرت بلال کے ہونٹوں پر رہتی تھی، جب قریش کا سردار امیہ بن خلف انہیں تپتی دھوپ پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا۔ کل کے ابتدائی لفظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت غالباً اعلان عام کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہماری 113 نمبر صورت ہے، جو کہ سورہ الفلق ہے۔ اس میں 5 آیات موجود ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا 4 چیزوں یعنی مخلوق، رات، جادو اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب کے دامن میں پناہ کی ہدایت دی گئی۔ دوسرے پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 2 میں مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے، پھر تیسرے پیراگراف میں رات کے شر سے حفاظت کے لیے، چوتھے پیراگراف میں جادو کے شر سے حفاظت کے لیے رب کی پناہ، اور 5ویں پیراگراف میں حسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے رب کی پناہ کی دعوت دی گئی ہے، جو کہ 5ویں آیت نمبر 5 میں مشتمل ہے۔ زمانہ نزول اس کا سورہ الفلق اعلان عام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 مسلم صحابہ کے لیے مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔ آخری سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 114 نمبر صورت سورہ الناس ہے۔ سورۃ الناس 6 آیات پر محیط مکی صورت اور 3 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ آسانی سے سمجھ لیں۔ مرکزی مضمون اس کا 3 چیزوں یعنی وسوسوں، انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے توحید ربوبیت، توحید مملوکیت اور توحید الوہیت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں آیات 1 تا 3 ہے، جس میں ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو رب بھی ہو اور جو بادشاہ بھی ہو، ملک، اور جو معبود بھی ہو یعنی الہ بھی ہو۔ دوسرے پیراگراف میں وسوسوں کے شر سے حفاظت کے لیے فرمایا گیا
4 اور 5 نمبر آیت میں اور تیسرے پیراگراف میں انسانوں کے شر سے حفاظت کے لیے اور جنات کے شر سے حفاظت کے لیے ہمیں اپنے رب کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول سورہ ناس، اس کا نزول اعلان عام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی میں نازل ہوئی یہ سورہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 مسلم صحابہ کے لیے مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو یوں ہماری 114 صورتیں آج مکمل ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا دن تھا جو اس عنوان کے تحت کہ اے مسلمان جان لے اپنا قرآن اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے رمضان اور کھل جائیں شیطان۔ تو اس سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی 114 صورتوں کا نظم جلی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں، ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل سے ایک ایک لیکچر سے ایک ایک درس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے مختلف حلقوں میں تشریف لائیے، جہاں ہفتہ وار دروس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر مسجد کے گرد ہمارا ایک حلقہ موجود آپ کو ملے گا، اور مسجد میں ہمارے ساتھی آپ کو دعوت دیں گے جس میں تشریف لا کر آپ جو ہے قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔